قرآن مقدس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے اور حدیث پاک میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پورا واقعہ نہیں بتاؤں گا، اپنے مراد کے مطابق، عنوان کے مطابق سے اشارہ دوں گا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا بلعم و باعور، اس کو بلعم ابن باعورہ بھی کہا گیا ہے۔ اتنا وہ علم والا، اتنا تقوی والا، اتنا پرہیز والا، اتنا متقی تھا کہ ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسم اعظم بھی سکھایا تھا۔ اسم اعظم اس کو عطا کیا گیا تھا، اور اسم اعظم جب اس کو دیا گیا، اسم اعظم کہتے ہیں اللہ کے اس اسم پاک کو جس کو پڑھ کر دعا کی جائے تو دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ اسم اعظم ہی پڑھ کر کے فرشتے زمین پر آتے ہیں، اور آسمان سے زمین پر آتے ہیں، اور زمین سے آسمان پر جاتے ہیں۔ اسم اعظم کی برکتیں یہ بیان کی گئی ہے کہ اسم اعظم پڑھ کے مردے کو ٹھوکر لگا دو تو اس کو زندگی مل جائے۔ بڑی برکت ہے اسم اعظم کی۔ اللہ نے اس کو بلعم کو اسم اعظم بھی بتایا تھا۔ وہ جو دعا کرتا تھا اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی تھی۔ کسی کو بھی دعا کروانا ہوتا اس کے پاس آتے، اس سے دعا کرواتے۔ اس کی قوم اللہ سے غافل ہو گئی، اس کی قوم بگڑ گئی، جرائم میں گرفتار ہو گئی۔ وہ دور اللہ کے پیغمبر، اللہ کے کلیم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ جاؤ، اور وہ قوم بگڑ گئی ہے اس پر جا کر کے حملہ کرو اور جہاد کرو، اور اس قوم کو کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، 1,00,000 سے زائد کا لشکر تیار ہوا، نوجوان بنی اسرائیل کے، اور اس قوم پر حملہ کرنے کے لیے چلے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اس قوم کو سبق سکھانے کے لیے جب ادھر تشریف لے گئے، اور آپ ایک جنگل میں رکے ہوئے تھے انتظار میں کہ ان کو نصیحت کریں، یہ نصیحت مان لیں تو کام ہو جائے گا، ورنہ ان کے ساتھ پھر جہاد کیا جائے گا۔ ایسے میں بلعم کی قوم اس کے پاس آئی، اور آنے کے بعد کہنے لگی، بلعم دیکھو تمہاری دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اس لیے تم موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کرو کہ ان کی قوم اور معاذ اللہ موسیٰ ہلاک ہو جائیں۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کے نبی کے لیے اور حق کے لیے لڑنے والوں کے لیے میں بد دعا نہیں کر سکتا۔ منع کیا اس نے۔ اس کی قوم جانتی تھی کہ انسان احسان کا بندہ ہے، تو بلعم کے آس پاس انہوں نے تحفے تحائف کا ایک ڈھیر جمع کر دیا، اور اس کو اتنے تحفے تحائف سے نوازا کہ بلعم کے پاس تحفے تحائف کا ڈھیر لگ گیا۔ پھر قوم نے کہا، بلعم ہماری ہلاکت قریب نظر آتی ہے، تم موسیٰ اور اس کی قوم کے لیے بد دعا کرو۔ اب اس نے استخارہ کیا، استخارے میں منع آیا، لیکن چونکہ وہ پیسے تحفے تحائف قبول کر چکا تھا تو وہ بدبخت اپنی سواری پر بیٹھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کرنے کے لیے پیسوں کی لالچ میں آ کر وہ پہاڑی کی طرف گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ اپنی سواری پہ بیٹھ کر نکلا تو جب وہ اس پہاڑی پہ جا رہا تھا جہاں کھڑے رہ کر اس نے بد دعا کرنی تھی، تو اس کی سواری بیٹھ جاتی تھی، آگے نہیں بڑھتی تھی، اور ادھر جب وہ دوسرا رخ کرتا تو اس کی سواری چلنے لگتی تھی۔ یعنی سواری بھی نہیں چاہتی تھی کہ اللہ کے نبی اور حق والوں کے لیے بد دعا کی جائے۔ بالآخر جب اس نے دیکھا کہ سواری اس کا ساتھ نہیں دیتی تو وہ پیدل ہی چلا گیا، قوم اس کے ساتھ گئی۔ اس نے ہاتھ اٹھا دیا، ہاتھ اٹھائے، اور جب اس نے بد دعا کرنا شروع کیا حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے، تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتا، موسیٰ علیہ السلام کی جگہ اس کا اپنا نام اس کی زبان پر آتا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام وہ لیتا تو قوم موسیٰ کی بجائے اس کی اپنی قوم کا نام اس کی زبان پہ آتا۔ قوم کہتی، کیا کر رہے بلعم؟ وہ کہتا ہے، میں مجبور ہوں، جب موسیٰ کا نام لینا چاہتا ہوں بد دعا کے لیے تو میرا نام زبان پہ آتا ہے، اور اس کی قوم کا نام لینا چاہتا ہوں تو تمہارا نام آتا ہے۔ وہ رونے لگا۔ قرآن نے بیان کیا، اس کی زبان اس کے سینے پہ لٹک گئی۔ اسم اعظم بزرگوں نے لکھا کہ وہ بھول گیا،
اللہ نے فرمایا کتے کی طرح اس کو کتے کی مثال دی گئی. اللہ نے فرمایا اس کی زبان کتے کی طرح لٹک گئی سینے پر. اسم اعظم بھول گیا، ذلیل ہو گیا، دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی. دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی برباد. یہی ہمارے عنوان کا حصہ ہے. اب دھیان سے سننا. ایک ایسا بندہ جس کو اللہ نے اسم اعظم سکھایا ہو، ایک ایسا بندہ جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہو، ایک ایسا بندہ جو مشہور ہو، بڑے بڑے لوگ اس کے پاس دعائیں کروانے کے لیے آتے ہو، آخرکار اس کو زوال کیوں آیا؟ قرآن میں اس کا قصہ، اس کا واقعہ بیان کیا گیا. یہ کتے کی طرح اس کی زبان لٹک گئی. حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کتے کی طرح اس کی زبان لٹک گئی، سب چھن گیا اس کا. کہاں تو وہ عزتیں تھی کہ لوگ اس سے دعائیں کروانے آتے تھے، اور کہاں وہ ذلت کہ جہنم کا کتا بن گیا، جہنم کا ایندھن بن گیا. مفسرین فرماتے ہیں اس سے جو اتنا بڑا منصب دے کر اس کو ذلیل کیا گیا، اس کے پیچھے ایک ہی وجہ تھی، یہ کہ اللہ نے اس کو جو نعمتیں دی تھی ان نعمتوں کا اس نے کبھی شکر ادا نہیں کیا تھا. بس اس کے پاس شکر والی زبان نہیں تھی، اس لیے اللہ نے اس سے نعمت چھین لی. آج لوگوں کو بولو کیسے ہو، نہیں، حالات اچھے نہیں، کچھ اچھا نہیں ہے، کاروبار اچھا نہیں. اللہ کے بندو کم سے کم الحمدللہ تو کہہ دیا کرو، الحمدللہ رب العالمین تو کہہ دیا کرو. اس لیے کہ اگر حالات اچھے نہ ہوئے، صحت اچھی نہ ہوئی، کچھ اچھا نہ ہوا، پھر بھی اگر بندہ اللہ کا شکر ادا کرے تو شکر کی برکت سے اللہ اس کے حالات کو بہتر بنا دیتا ہے. اس لیے اپنی عادت بنائیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. شکر کی برکتیں یہ ہے. اور کبھی جب بڑی نعمت ملا کرے تو فوراً سجدہ شکر ادا کیا کرو. جیسے کوئی خوشی کی خبر آ جائے، سجدہ شکر، زمین پہ سر رکھ کر سجدہ شکر، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کرنے لگا.